کیا یہ بات درست ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں؟ ہاں، یہ حقیقت بات ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی علیہ السلام پر آئی صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پہ پتھر لگے، آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں، اور غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے 4 دانت شہید ہوئے. ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام. یہ آپ سے نے فرمایا کہ نبیوں پہ سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پہ آتی ہے، آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اب کئی صحابہ ہیں انہوں نے پوری زندگی لگژریس لائف گزاری ہے، کئی نے تکلیف اٹھائی ہیں، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں، کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے. پھر وہ چاہے صحابی ہے، چاہے قیامت تک آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے، وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جائے گا. سورہ العنکبوت کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے. پھر سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے. پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو آزمائش تو آنی ہے. تو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے بعد ان پہ آتے ہیں آزمائش جو ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اور بندہ زمین پر اسی طریقے سے آزمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے. آزمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے، اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد، اندیشہ بھی پہنچتا ہے، ذہنی ٹینشن بھی، ٹینجیبل نہیں، نان ٹینجیبل چیز، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو تکلیفیں تو آتی ہیں، اور نبیوں پہ بھی آئیں، ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں. تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد چھین کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے آزمائے گا، کسی سے اس کی بینائی لے کے اس کو آزمائے گا، کسی کو کے گردے فیل کر کے اس کو آزما لے گا. ہر بندے پہ آزمائش ڈیفرنٹ ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جتنی آزمائشیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس ٹروتھ کو ریویل کرتی ہے. اس کے بغیر تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں. جب آپ کو یہ آیت پتہ چلے گی نا، پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے، تو نے آزمانا تو ہے. اور یہ جو طارق جمیل صاحب اور یہ باقی جو واعظین کر رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی. اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں. 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح، میٹھا پانی 8-10 کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اور 1 شام کو. یہ ٹوٹل خوراک تھی. ٹھیک ہے. اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے. تو یہ کہانیاں نہ کرایا کریں لوگوں کو. لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے، تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں. یہ پھر وہ لوگ اس طرح نہیں ہوتا. ہاں اس لیے کہا کہ فی الدنیا حسنہ مانگو اور آخرت میں حسنہ مانگو. حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی؟ نہیں، جس حال میں آپ خوش ہو جائیں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے. دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہے ہی کوئی نہیں ہے؟ سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے. دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے، تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا. پھر اور نعمتیں گننا شروع کریں. سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا، اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں. ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا ہے نا. اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا؟ ڈالر کھائے گا. تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں، یعنی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، وبائی مرض پھیلتا ہے، یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہم نے لے کے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے، شیخی بگاڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو، غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ. ٹھیک ہو گیا.